لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا وقال الله سبحانه وتعالى ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سب تعریفیں بزرگیں بڑائیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام ہو ہادی برحق نبی معظم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربانی کے بارے میں آپ نے کئی وضاحتیں پچھلے 2 جمعوں میں سنی ہیں. قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی تمام امتوں اور اللہ احکم الحاکمین نے تمام لوگوں کو، پہلے لوگوں کو، انبیاء کو قربانی کا حکم دیا تھا. اور جس طرح کہ اللہ احکم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی محبت میں وہ اعمال کرنا جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اور یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، جو بندہ اپنی مرضی کرے گا وہ دونوں جہانوں سے تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اپنی مرضی نہیں، کتاب و سنت کے مطابق اللہ سے ڈر کر اللہ کی محبت میں کتاب و سنت کے مطابق حق کرنا. اور دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوا تھا. اور پھر اللہ احکم الحاکمین کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا. آج جو مسائل، پچھلے جمعے جو مسئلہ بیان ہوا تھا، کیا قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، یہ مسائل سمجھنا بھی ضروری ہے. اگرچہ قربانی کی اہمیت
کسی کو انکار نہیں ہے کہ قربانی کرنا صدقہ و زکوٰۃ اور رفاع عامہ کے کاموں سے بھی قربانی کو ترجیح دینا ہی افضل ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا غریبوں کو صدقہ دینا اور غریبوں کی مدد کرنا یہ افضل ہے یا قربانی کرنا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا قربانی کرنا افضل ہے۔ اور بندہ یہ کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک اگر آدمی وسعت رکھتا ہے تو قربانی کرے۔ یہ مسئلہ تقریباً من گھڑت مسئلہ ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے۔ جو طاقت رکھتا ہے وہ کرے، گھر کے تمام افراد اگر قربانی کی طاقت رکھتے ہیں تو سارے کریں، افضل ترین ہے۔ اور اگر سارے طاقت نہیں رکھتے، پیچھے جو میں بھی آپ نے حدیث میں دی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر اہل خانہ کی طرف سے اگر سربراہ قربانی کر دے تو وہاں سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان گھر والوں سے میں قربانی کر دے تو جائز ہے، باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر ساری قربانی کرتے ہیں تو ساری جائز، افضل ہے یہ۔ اور دوسرا مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ گائے میں سے 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 ڈالے سکتے ہیں، جو حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے دن قربانی گائے کی قربانی میں 7 آدمی حصہ ڈالتے تھے اور اونٹ کی قربانی میں بھی 7 آدمی حصہ ڈالتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ذرا تصور کریں، سفر میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہاں سے قربانی کی فضیلت اور اس کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا گائے میں 7 حصے ڈال لو اور اونٹ میں 10 حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں، جواز ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گائے میں 7 حصے نہ ہوں، 2 اور 3 اور 4 اور 5 نہیں ڈالے جا سکتے، 7 تک جواز ہے، 7 تک جواز ہے۔ اگر کوئی 2 بندے مل کے ایک گائے کر لیں، اکیلا کرے تو بہت افضل ہے، 2 کریں تو اس سے کم ثواب ہو جائے گا، 3 کریں 4 کریں 7 تک جائز ہے۔ اکیلا بھی گائے کر سکتا ہے۔ آگے آئے گا مسئلہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے 100 اونٹ لے کر آئے، 100 اونٹ، اور 63 اونٹ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نحر فرمائے۔ ہم تو ایک بکرا نہیں، اب بکری بکرا نہیں کر سکتے، دمبا نہیں کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ کسائی بلاتے ہیں اور کسائی بھی جو عید میں وہ
بکرے دمبے کی جھڑ پھٹ کے جاتے ہیں، اللہ عالمان اللہ فیض۔ تو بھائی خود کرے تو افضل ہے۔ اللہ پہلے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قربانی کی، اور ایک قربانی میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ چھری لاؤ، اس کو تیز نہیں کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں چھری لے آئی، خود تیز کی، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی آپ نے اس مینڈے کو لٹایا، اپنی دائیں ٹانگ اس کے اوپر رکھی، پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا، اللہم تقبل عن محمد وآل محمد وامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرمایا۔ تو خود قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے۔ 63 اونٹ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نحر فرمائے، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی باقی ان 37 اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ اہل علم نے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی، اور آپ نے اس موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور فرمایا علی فرماتے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اے علی وَأَقْسِمْ لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیابتاً قربانی کرنا بھی جائز ہے، کہ میں آپ میں سے کسی کو کہہ دوں بھی میری طرف سے اتنے اونٹ اتنی گائے ذبح کر دو، اور آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ بس گوشت آپ ہی تقسیم کر دیں، اس کا بھی جواز ہے۔ خود کرنا افضل ہے۔ اگر کسی کو نیابتاً مقرر کر دیا جائے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، سہولت ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تیسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قربانی کی کھالیں، ان کا گوشت، اور ان کے اوپر جو چادر ڈالنے والی گرمی اور سردیوں میں ہوتی ہے وہ بھی غریبوں کو دے دیجیے، بلکہ اس کی رسی بھی دے دینی چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر انسان کبھی اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہو تو کھال اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کو سوچ سمجھ کر کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ، جو طاقت رکھتا ہو قربانی کی اور پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہاں سے بھی قربانی کی اہمیت، بعض لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بعض نے کہا یہ موقوف ہے، پر شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس کو کہا یہ مرفوع کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں اہمیت ہے قربانی کی، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ تھے، یہ بھی، اور جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ قربانی واجب ہے. وہ کہتے ہیں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر. تو یہاں سے بھی انہوں نے یہی استدلال کیا کہ قربانی واجب ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے قربانی سنت موقدہ ہے، جیسے پیچھے حدیثیں گزری ہیں، اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، ان چکروں میں نہ پڑے واجب ہے غیر واجب ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. یہ حکم جو ہے واضح نظر آتا ہے. کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنے جانور آپ ذبح کر کے نعوذ باللہ من ذالک کا ان کو تم ضائع کرتے ہو، ان کا یہ کرتے ہو، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اتنے جانوروں کو ایک ہی دن میں ذبح کر دیا جائے. تو جو لاکھوں کروڑوں روزانہ پوری دنیا میں ذبح ہوتے ہیں ان کا پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ جانور جو جائز اور حلال ہیں اللہ نے انسانوں کے کھانے کے لیے، سواریوں کے لیے، انسان کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے اور 10 سال ہی آپ قربانی کرتے رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض اہل علم نے کہا کون سی قربانی افضل ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینڈے اور دمبے کی قربانی افضل ہے. استدلال ان کا کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں 2 مینڈے املاحین اقرانین زمینین مجوعین 2 سینگوں والے جلد کپڑے قیمتی خوبصورت اور 80 بکرے چھترے مینڈے دمبے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی. لیکن جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ افضل قربانی اونٹ کی قربانی ہے. استدلال ان کا کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من راح فی ساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنا. جو پہلے جمعے میں آیا امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یا اس سے بھی پہلے اللہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا. جمعے کے دن پہلے آنا، جمعے کی اہمیت کو سمجھنا. کتنے مسلمان ہیں جمعہ نہیں کرتے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر بغیر شریع کر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے اور یہ نقطہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ شخص گمراہی میں ڈوب جاتا ہے. جمعے میں پہلے آنا، غور سے خطبہ سننا. انشاءاللہ یہ موضوع کسی دن ہوگا کہ آج اہل علم نے ہی لوگوں کو جمعے سے کتنے دور کر دیا. جی گاؤں میں جمعہ نہیں ہے، جہاں نام توڑ کا پیمانہ نہیں وہاں جمعہ نہیں ہے. صحابہ 3 آدمی بھی ہوتے تو جمعہ پڑھتے.
سینکڑوں گاؤں ایسے جہاں جمعہ ہی نہیں ہوتا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں جمعہ ہوتا کیا ہے۔ جمعہ اگر انسان توجہ کرے، غور کرے، دین سمجھنا چاہے اور قرآن و سنت کے مطابق قرآن اور حدیث بیان کیا جائے تو آدھے مسئلے انسان کو جمعے میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ دین کی بہت بڑا سرمایہ جو ہے، بہت زیادہ مسائل یا دین کے وہ جمعے میں انسان سیکھ لیتا ہے۔ اور انسان یہی سمجھے کہ بس یار دوڑ کے جمعہ پکڑنا ہی ہے۔ ہم تو جمعہ پکڑتے ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو جمعہ سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فرمایا جو پہلے جمعے کے لیے آیا، پہلی گھڑی میں وہ ٹائم مقرر ہیں، فرمایا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے۔ استدلال کیا اہل علم نے، اونٹ کی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ دوسرا، من رأى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسری گھڑی میں جمعے کے لیے آیا، اللہ اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلے علم نے کہا ہے کہ دوسرا اجر گائے ذبح کرنے کا ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا من رأى في الساعة السادسة فكأنما قرب كبشا۔ جو تیسرے پہر مسجد میں آیا جمعے کے لیے، گویا کہ اس نے ایک بکرا، چھترا یا دمبا سے لا دیا، یہ ثواب میں برابر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من رأى في الساعة الرابعة، جو چوتھی گھڑی میں آیا، امام کے منبر کے بیٹھ جانے کے وقت کأنما قرب بیضا، اس کو ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ہوگا۔ حالانکہ انڈے کی قربانی نہیں ہوتی، یہاں آپ نے ثواب کا بتلایا ہے کہ ثواب کتنا ہوتا ہے جمعے پہلے آنے کا۔ گویا اونٹ سب سے زیادہ افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مینڈے کی، بکرے کی، چھترے کی، دمبے کی قربانی سب سے افضل ہے۔ استدلال ان کا کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں 2 مینڈے جن کبرے، جس طرح کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ جمہور اہل علم نے دونوں میں تطبیق دی ہے، باقی سب اہل علم نے وہ کہتے ہیں کہ اگر گائے اور اونٹ میں کوئی حصہ ڈالے تو بکرے اور چھترے اور دمبے کی قربانی افضل ہے۔ اگر کوئی اکیلا آدمی اونٹ یا گائے کرے تو گائے کی قربانی افضل ہے۔ اگرچہ روایت یہ ضعیف ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ کام جو محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا پسندیدہ ہے۔ اگرچہ یہ روایت بھائی ضعیف ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قربانی یوم النحر کے دن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ فإن أُسِرَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ
فَتَصْبَحُ جَزَعَةٌ مِّنَ الزَّانِ۔ صحیح ترین روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دانتوں والا جانور ذبح کرو، دو دانتوں والا، دیکھ بھال کر جانور لو، خوبصورت بھی ہونا چاہیے لیکن خوبصورت دیکھ کر آپ کھیرا نہ لے آئیں کہیں۔ فرمایا اگر تمہیں مشکل ہو جائے، دو دانتوں والا دوندا جس کو ہم کہتے ہیں، دو دانتوں والا اگر تمہیں مشکل ہو جائے، فَتَذْبَحُ جَزَعَةٌ مِّنَ الزَّانِ۔ جزا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کا ہی چھترا اور دمبا لگ جاتا ہے۔ جزاۃ من الزان یہ ہے بھیڑ کا بچہ، کیونکہ دمبا اور بھیڑ دونوں قسم ایک ہے، اس لیے دونوں کے بارے میں ہے، اس کو زان کہتے ہیں۔ گائے کی قربانی اور بھینس کی قربانی میں بھی بڑے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء نے، اکثر علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض تو یہ کہتے ہیں افضل تو یہی ہے کہ گائے کریں، وہ جانور جو عرب میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں، انہی کو سامنے رکھے اور ذبح کرے۔ یہ پچھلے ہفتے میں سن رہا تھا مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب کا ایک مقالہ، بہت ہی اچھا انہوں نے بیان کیا تھا۔ وہ کہتے جی آپ مجھے یہ لغت میں بتا دیں، جاموس کا لفظ جو گائے بھینس کے لیے بولا جاتا ہے وہ عربی لفظ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ فارسی کے لفظ میں سے مستنبط کیا گیا ہے۔ بکر کے لیے اہل عرب نے گائے کے لیے اور بھینس کے لیے بکر کا لفظ عربی میں موجود ہے، کہیں بھی کسی اہل عرب نے یہ نہیں کہا کہ بکر اور ہے اور گائے اور ہے اور بھینس اور ہے، لہذا وہ تو کہتے ہیں جواز ہے، اس کا بھی جواز۔ جس طرح مینڈا ہم کہتے ہیں بھیڑ کا بچہ، تو دمبا اس کی قسم ہے، تو دمبے کا جواز کہاں سے آیا بھائی؟ تو یہ تمام اہل علم کے نزدیک جائز ہے، پر جمہور کا یہی مسلک ہے کہ، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ جائز ہے، لیکن جو چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام لے کر کہا، اور بکر یہی پائی جاتی تھی عرب میں، بھینس وغیرہ چونکہ وہاں مشکل ہے، گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی میں بھینس نہیں رہتی، وہاں پانی بھی اتنا کم ہے کہ بھینس بہت مشکل ہے، لیکن باقی ساری دنیا میں عربوں نے بھینس کو بھی بکر ہی کہا ہے، اللہ عالم بالصواب، لیکن بہتر ہم پھر بھی کہتے ہیں بہتر گائے ہے جس کا نام لے کر رسول اللہ جو عرب میں لوگ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جزا زان 1 سال کا دمبا یا چھترا یہ ذبح کیا جائے گا۔ باقی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کے بارے میں، گائے کے بارے میں اور اونٹ کے بارے میں فرمایا یہ دوندا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، پکا کھیرا ہے، یہ گائے بڑی پکی کھیری ہے، یا نعوذ باللہ چند ٹکوں کے منافع کے لیے لوگ دان توڑ دیتے ہیں، اکثر توڑ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، آپ نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، کہ تیری جو بکری ہے نا جو تم نے ذبح کی ہے نماز سے پہلے تم نے ذبح کر لی ہے، یہ تیرا گوشت ہی ہے، تیری قربانی نہیں ہے، غلطی سے کر لی ہے، بھول کے کر لی ہے،
مسئلے کا پتہ نہیں تھا، پہلے ہی کر لی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے گوشت جو ہے اس کے لیے ذبح کی ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلا دے، تیری قربانی نہیں ہوئی اور اس کی جگہ اور ذبح کر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی سے پہلے ذبح کر لیا جانور اس کی قربانی نہیں ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے عید کے بعد نماز کے بعد ذبح کرے۔ اس لیے قربانی کے مسائل کو یاد رکھنا، اور دو دانتوں والا، ہمارے مولانا حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کئی باری غصے میں آ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ گائے اور اونٹ اور بکرا اگر 100 سال کا بھی ہو جائے، حالانکہ ہو نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں اگر 100 سال کا بھی ہو جائے اور اس کے 2 دانت نہ ٹوٹے تو جائز نہیں ہے۔ صحیح بھی یہی ہے۔ اللہ کے میں دوندا کس کو کہتے ہیں؟ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 دانتوں والا، پہلے جس کے 2 دانت ٹوٹ جائیں اور نئے 2 دانت آ جائیں، اور اس کا فرق واضح ہوتا ہے۔ کھیرے میں چاروں دانت ایک جیسے ہوتے ہیں، کئی بڑی گائے پلی ہوتی ہیں وہ چوکی کر کے بیچتے ہیں، یہ 4 دانتوں والی ہوتی ہو کی بیچاری بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو پتہ نہ ہو دوندے چوکے اور چھکے کا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں 2 دانتوں والا جائز ہے باقی جائز نہیں ہے۔ 2 دانتوں والا جائز ہے تو 6 دانتوں والا اولا جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں، اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا اب جاؤ بین ضرور، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو یہ قربانی نہیں ہو سکتی، بے شک بعد میں ہوا ہو پہلے ہوا ہو گارا کے ہوا ہو، اگر واضح البین ضرورھا جس کا لنگڑا پن اپنا واضح ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا اوراؤ البین اوروھا، بہنگا جانور جس کا بہنگا پن واضح، مریضۃ التی المریضۃ البین مرضھا، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الاجفاء التی لا تنقی، یہ بعض روایات میں الکبیرۃ التی لا تنقی، بڑی عمر کا جانور جس میں مخ نہ ہو، چلنے پھرنے سے قاصر ہو۔ میں نے ایک جگہ بڑی قربانی ہو رہی ہے، غریبوں کے لیے قربانی ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کئی جانور وہ بیچارے ٹرک سے بڑے بڑے کسیل کر لے کے جا رہے تھے، اور مجھے یہ لگتا ہے آپ بھی کو 2-4 گائے وہاں سے لے کے یہاں علامہ اقبال میں ٹاؤن سے تقسیم کر دو، تو میں نے یہ تماشا دیکھا تو میں وہیں سے واپس آ گیا۔ یار کیسے لوگ ہیں، غریبوں کو دینا ہے، اچھی چیز غریبوں کو دو، غریبوں کو اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو۔ یہ ایک دن ہے جس دن غریب گوشت کرتے ہیں۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں، یہ مانگنے والے تو اگر میں کہہ دوں کہ منو گوشت اکٹھا کر لیتے شاید مبارک، ایک روٹی بھی لے جائے نا بہت گوشت اکٹھا کرتے ہیں، سارا خاندان جگہ جگہ پر گھر گھر جا کے گوشت کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور وہ پھر سکھاتے ہیں اس کو گرم کر کر کے، ان گھروں میں بھی پہنچاؤ سفید گوشت، جن بیچاروں نے قربانی نہیں کی سارا سال بھی گوشت نہیں کھاتے، ان کو پہچانو اپنے محلوں میں اور ان کے گھروں میں گوشت پہنچاؤ۔ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ تو ہمارے 4 قسم کے جانور جو ہیں یہ جائز نہیں ہے، جس میں بھی عیب ہو، قربانی کے لیے خوبصورت موٹا تازہ
بہترین جانور ہو. یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو نمائشی جانور ہوتے ہیں، یہ 22 لاکھ کا ہے، کروڑ کا جانور لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور نمائش کے لیے لوگ قربانیاں کرتے ہیں. نظریہ یہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کروں گا اور غریبوں تک یہ میرا جو قربانی میں نے کی اس کا گوشت پہنچنا چاہیے، تاکہ ہر بندے کو صرف کافر مقدار میں گوشت پہنچ جائے اور آج وہ بھی سیر ہو کے گوشت کھا لیں. اور اس کے لیے چرنے والے جانور جو ہیں ان کا گوشت بہترین بھی ہوتا ہے، چربی سے پاک بھی ہوتا ہے، بہترین گوشت ہوتا ہے. اچھے ہوں، فربا ہوں، لیکن اتنے موٹے نہ ہوں جس طرح کی ساری چربی ہے. سارا سال ان کو مٹھائیاں، دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں اور پھر اس کی کروڑوں لاکھوں روپے قیمت مانگتے ہیں. تو برکت مطمع نظر دو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، ایک اللہ کی رضا، ایک جس طرح اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں تک گوشت پہنچ جائے تاکہ غریب بھی اس میں جو ہے وہ گوشت کھا لے. تو قربانی کا مقصد یہی ہے. تو 2 دانتوں والا بکرا، گائے، اونٹ، یہ شرط ہے کہ 2 دانتوں والا ہو. وَإِنْ عُثِرَ عَلَيْكُمْ فَجَزَاءٌ مِنَ الصِّيَامِ، اگر تمہیں نہ ملے تو پھر 1 سال کا جزا کہتے ہیں. 1 سال کا صحیح یہی ہے. جمہور اہل علم نے جزا اسی کو کہا ہے جو 1 سال کا ہو. چھترا یا دمبا وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں. آپ جا رہے ہیں تو وہ جو جس کو مسائل کی علم میں بھی نہیں آتی، میں کہتا ہوں جائز ہے. آپ کا اگر مل رہا ہو، جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے، اگر آپ کی اللہ نے توفیق دی. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں، 2 دانتوں والے کی قیمت زیادہ لوگ لگاتے ہیں اور چھترا اور بکرا اگر دوندا نہ ہو تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. اگر آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور کم ہیں تو چھترا اور دمبا 1 سال کا آدمی اس کی قربانی پھر اس کے لیے جائز ہے. اوسیرا میں یہ اگر تمہیں طاقت نہ ہو، یہ طاقت میں بھی آتا ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو پھر 2 دانتوں والا ہی سب کے نزدیک، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ 2 دانتوں والا ہی افضل ہے. اگر مجبوری ہو، اس میں اختلاف ہے کہ 2 دانتوں والا بھی ہو اور سال تک وہ چھترا یا دمبا بھی ہو تو پھر کیا بغیر کراہت کے جائز ہے؟ بعض اہل علم نے کہا جائز ہے. 1 سال کا اگر دمبا اور چھترا ہو تو وہ جائز ہے. بعض نے کہا کہ افضل پھر 2 دانتوں والا ہے. اور دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ اگر آدمی جو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفا، یہ پورے کا پورا جو جزا من الزان ہے وہ جائز ہے. تو اس کو بھی اہل علم نے جو کہتے ہیں کہ افضل وہی ہے، اسی پر جواز پر معمول کیا ہے کہ 1 سال کا چھترا اور دمبا جائز ہے. افضل یہی ہے کہ 2 دانتوں والا کرے جو طاقت رکھتا ہے. تیسرا مسئلہ وہی جو پہلے تھوڑا سا ہم نے کیا تھا کہ 63 اونٹ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کیے. پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی باقی اونٹوں ذبح کرو اور اس کے گوشت اور اس کی کھالیں اور اس کے جو کپڑے اوپر دینے والے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دو. تو خود قربانی کرنا افضل ہے. اور اگر دوسرے کو نیابتاً کہا جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ پہلے تفصیل سے مسئلہ ہو چکا ہے. اب یہ کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، اس میں اہل علم میں اختلاف ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک
یوم النہر اور 3 دن اس کے بعد، اس پر تو یہ بات مسئلہ سمجھ لیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یوم نہر 10 ہے اور 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ اور جبیر بن مطعم کی جو روایت ہے ابن حبان میں اور مسند احمد میں، اور اہل علم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کا دن ہے۔ یہ واضح حدیث ہے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن کی آیات سے استدلال کرنا کہ اگرچہ وہ بھی صحابہ نے کہا ہے کہ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات فی ایام معدودات، حضرت علی کا بھی یہ قول ہے کہ ایام معلومات اور ایام معدودات سے مراد یوم نہر کے بعد 3 دن ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے بھی یہی فرمایا ہے، اور عبداللہ بن عمر کی بھی صحیح روایت یہی ہے کہ یوم النہر کے بعد یہ ہے یہاں اللہ نے ایام معلومات یا معدودات فرمایا ہے۔ اس سے بھی واضح یہ مقصد ہے کہ یوم النہر کے بعد 3 دن قربانی کے ہیں، 11، 12 اور 13۔ اور یہ ایک مسئلہ اور میں بتا دوں، ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ صحیح حدیث ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سنت کو جاری کرنا چاہیے اور جان بوجھ کر 4تھے دن قربانی کرتے ہیں کہ سنت کو اجاگر کریں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اہل علم کا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دن یوم النہر کو افضل فرمایا ہے، پھر دوسرا دن اور پھر تیسرا دن، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4تھا دن ایسے لوگوں کے لیے جن کو جانور نہ ملے اور بیچارہ کوشش میں ہو یا اس کے پاس پہلے پیسے نہیں تھے، اب اللہ نے اس کو دے دیے۔ اور ایک اور مسئلہ کل بندے نے مجھے پوچھا تھا یہاں کینیڈا سے کہ کیا ہم اگر کسی کو غریبوں کو بکرے دے دیں تو کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کیے جانور 2 دانتوں والے، اور وہی حدیث جو بھی مردہ کی ہے برائے ابن عازب کی کہ میرے خالو یا میرے ماموں انہوں نے عید سے پہلے وہ کر لیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی۔ یہ مسئلہ میں دوبارہ وضاحت کے لیے بیان کروں، پھر اس نے آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا شاتوں کا شات اللحم، تیری قربانی جو گوشت ہے قربانی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں؟ اندی داجنتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک پٹ بکری ہے جو 2 دانتوں والے سے بھی بہتر ہے، کیا میں وہ نہ کر لوں؟ سنیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا تیرے لیے تو اب جائز ہے، تیرے بعد کسی کے لیے قیامت تک جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں، اور قربانی کے مسائل ہر کتاب میں موجود ہیں، خاص کر مشکات میں اور باقی کتب میں۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن ساری وضاحت جو باقی کتابوں میں ہے وہ مشکات میں ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعصب، بغض اور کینہ ہمارے دلوں سے اللہ دور کر دے، اور ہم کو آپس میں ایک دوسرے کا محبوب بنا دے، اور قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے آپ کو درخواست کرتا ہوں، اور پہلے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اینڈ ہے اب